حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا, غربا اور مساکین کو کثرت سے بولو بھائی کھانا کھلانا, رشتہ داری جوڑنا, لوگوں کا خیال کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی, ابو طالب نے آپ کا ساتھ بولو بھائی نہیں چھوڑا. آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا کہ روٹی پانی بند کر دو, معاشی بائیکاٹ کرو ان کا. اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے بولو بھائی نہیں ہے. اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے. ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ صرف اور صرف کس کو مانتے بولو بھائی مجھے, میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ 2 اللہ کے آپ قائل ہوں, ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا. خدا ہمیشہ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ. آج بھی جو مشرک ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. ایک خدا ہے, کوئی گاڈ کہے گا اس کو, کوئی بھگوان کہے گا, کوئی اللہ کہے گا. ہندو بھی کس کو مانتا ہے؟ بنانے والا کون؟ تو یہ جو شرک ہوا کس ہوا اس کو سمجھیں. شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار بولو بھائی دے دیا ہے.